اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو طلاق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور احادیث کی روشنی میں ہو رہی تھی، اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ حضور ختم مرتبت کے دور میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر کے دور کے ابتدائی 3 سالوں تک 3 طلاق کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا، اور پھر یہ روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر نے یہ کیا کہ حضرت ابو بکر کے ڈیسیجن کے خلاف، حضور ختم مرتبت کی سنت کے خلاف اور قرآن کے حکم کے خلاف انہوں نے اپنا حکم نافذ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حضرت عمر اس طرح کے کام کیا کرتے تھے کہ قرآن و سنت کے خلاف وہ اپنے ڈیسیجن دیا کرتے تھے اور اپنی من مانی کرتے تھے اور اپنی مرضی کے فتوے دیا کرتے تھے قرآن و سنت سے آزاد ہو کر، تو وہ ان کی مرضی ہے۔ کم از کم میرا دماغ یہ بات تسلیم نہیں کرتا، میری عقل یہ تسلیم نہیں کرتی کہ وہ اس طرح کرتے تھے۔ تو یہ بعد میں ان پر الزام لگایا گیا ہے، کیا کسی اور نے ہے یہ کام، اور پھر وہ جب معاشرے میں مشہور ہو گیا تو پھر ایک روایت بنا دی کہ جی یہ ایکچولی یہ حضرت عمر نے کیا تھا، تاکہ اس بات کی اتھینٹسٹی بڑھ جائے۔ ظاہری بات ہے اگر وہ بندہ اپنا نام لگاتا کہ جی یہ میں نے کیا ہے، یعنی بعد کے کسی خلفاء نے، بہت سے تھے، بنو امیہ کے تھے، بنو عباس کے خلفاء تھے، تو کسی دور میں یہ چیز شروع ہوئی ہوگی اور پھر انہوں نے الزام لگا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ۔ تو چونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، لیکن فرض کریں، ہم ویسے فرض کرتے ہیں کہ اگر حضرت عمر نے ایسا کیا بھی ہے تو ہم ان کا یہ حکم تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت ابو بکر ان سے زیادہ افضل شخصیت ہیں اور حضور ختم مرتبت جو ہے ان کے آقا ہیں، اور جو اللہ کے رسول ہیں وہ حضور ختم مرتبت ہیں، حضرت عمر نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم حضرت عمر کی بات تسلیم نہیں کریں گے بلکہ حضور ختم مرتبت کی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں نہ کہ حضرت عمر۔ اور ہم نے ایمان لانا ہے حضور ختم مرتبت پر، ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضور ختم مرتبت کا، اور حضور ختم مرتبت کی سنت کے خلاف کسی بھی صحابی کی اطاعت نہیں ہے، نہ اہل بیت کی اطاعت ہے نہ صحابی کی اطاعت ہے۔ تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جی یعنی قرآن کے خلاف اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ کہاں لکھا ہے کہ جی قرآن کے خلاف، وہ تو اس کے حوالے سے بھی حدیث شریف میں آتا ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3481 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مالکوں سے اپنی آزادی کا معاہدہ 9 اوقیے کی شرط پر کیا تھا۔ یہ لمبی حدیث ہے تو میں پوری حدیث یہاں طوالت کی وجہ سے ساری نہیں پڑھتا ہوں، تو مختصر اس کا جسٹ بیان کرتا ہوں کہ یعنی انہوں نے ان سے معاہدہ کیا کہ جی آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں آپ کو 9 اوقیے دے دوں گی۔ تو وہ آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے میں ساری قیمت ادا کر دیتی ہوں اور آپ کو خرید لیتی ہوں اور پھر آپ کو میں آزاد کر دوں گی، لیکن یہ ہے کہ ولا مجھے ملے گی۔ اس نے جا کے اپنے مالکوں کو بتایا کہ اس طرح ام المومنین حضرت عائشہ تیار ہیں اور وہ آپ سے خرید لیں گی مجھے اور پھر مجھے وہ آزاد کر دیں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ولا مجھے ملنی چاہیے، ولا کا حق ملنا چاہیے، یعنی جو غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے وہ مجھے ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس طرح تو ہم نہیں دیں گے، ہم ان پر تبھی بیچیں گے، ان کو خریدنا کا تبھی کہیں گے کہ جب وہ ولا ہمیں دیں گی، یعنی یہ انہوں نے شرط رکھ دی۔ اب اس بات کا حضور ختم مرتبت کو علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا جواز اللہ کی کتاب میں نہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ فلاں غلام کو آزاد تو کر مگر ولا میرے لیے ہوگی۔ اللہ کی کتاب کا حکم زیادہ معتبر ہے اور اللہ کی جائز کردہ شرط ہی مضبوط ہے، اور جس شرط کا جواز اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ غیر معتبر ہے، خواہ 100 دفعہ لگائی جائے۔ تو اب اس حدیث نے بڑا کلیئر کر دیا کہ جس چیز کا جواز اللہ کی کتاب میں موجود نہیں ہے وہ پھر چاہے 100 دفعہ بھی بیان ہوئی ہے، اس کو جو ہے معتبر راویوں نے بھی بیان کیا ہوا ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا اگر وہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے وہ بات۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو اللہ کی کتاب کا حکم ہے وہ سب سے معتبر ہے، وہ ٹاپ پہ ہے، اور اس کے خلاف کوئی بھی حکم تسلیم نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی روایت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی شرط ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی جو قرآن کے خلاف ہوگی۔ تو اسی طرح کوئی حدیث اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ پھر حدیث ہے ہی نہیں، کیونکہ حضور ختم مرتبت کوئی بھی بات قرآن کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تو یہ یعنی حدیث کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ ابھی مزید ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں تو صحابہ کرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن عباس آپ کو پتہ ہے کہ تفسیر کے حوالے سے ان کو ٹاپ پرائرٹی دی جاتی ہے اور تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کی بہت ہی زیادہ ویلیو ہو جاتی ہے بات کی اور اوپینین کی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بہت سے تابعین جو تھے ان کا یہی قول تھا کہ 3 طلاق ایک مجلس میں اس کو ایک ہی سمجھا جائے گا، یعنی وہ 3 طلاقیں نہیں سمجھی جائیں گی۔ اس کے بعد آتے ہیں ابن اسحاق، جو سیرت ابن اسحاق کے مصنف ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی نظریہ تھا، اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی نظریہ تھا۔ تو یہ ان تمام جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں اور علماء ہیں جو پرانے عالم گزرے ہیں، ان کا یہ نظریہ تھا، اور چونکہ یہ قرآن کے مطابق ہے لہٰذا یہ نظریہ زیادہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو اہل حدیث لوگ ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہے، ظاہریہ کا بھی یہی نظریہ ہے، اور شیعہ اور زیدیہ اور اسماعیلیہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ یعنی وہ 3 طلاق ایک مجلس میں اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ سعودی عرب کے جو مشہور مفتی ہیں شیخ بن باز، تو ان کا بھی یہی نظریہ ہے اور یہی فتویٰ ہے کہ جی 3 طلاق ایک مجلس میں ایک ہی کنسیڈر ہوگی۔ اگر ہم ممالک کو دیکھیں تو ممالک میں بنگلہ دیش کا جو سرکاری ایڈیشن ہے یا سرکاری پوائنٹ آف ویو ہے جو ان کی عدالتوں میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ 3 طلاق جو ہے ایک ہی سمجھی جائے گی ایک مجلس میں اگر وہ دیتا ہے تو۔ ملیشیا کی گورنمنٹ کا بھی یہی ڈیسیجن ہے، الجیریا کی گورنمنٹ کا بھی یہ ڈیسیجن ہے، اردن کی گورنمنٹ کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے، برونائی میں بھی یہی فتویٰ ہے، متحدہ عرب امارات UAE میں یہی فتویٰ ہے سرکاری طور پہ،
انڈونیشیا میں یہی فتویٰ ہے، کویت یہی فتویٰ ہے، مراکش یہی فتویٰ ہے، ترکی میں یہی فتویٰ ہے، پاکستان افغانستان میں یہی فتویٰ ہے، سعودی عربیہ میں یہی فتویٰ ہے کہ 3 طلاق جو ہے اس کو ایک ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ اب یعنی لیٹسٹ جو گورنمنٹس کے ڈیسیجنز ہیں۔ اسی طرح ایران میں یہی فتویٰ ہے، مصر میں بھی سرکاری طور پہ یہی فتویٰ مانا گیا ہے کہ 3 طلاق کو ایک ہی سمجھا جائے گا۔ تو یہ پورا اوورآل میں نے آپ کو قرآن کی روشنی میں اور حضور ختمی مرتبت کے فرمودات کی روشنی میں جو سائے ستہ سے لیے گئے ہیں، اور پھر ڈیفرنٹ جو ہمارے علماء گزرے ہیں ان کے فرمودات کی روشنی میں یہ بتا دیا ہے۔ اب سب کانٹیننٹ میں چونکہ حنفی مذہب تھا، یعنی امام ابو حنیفہ کے پیروکار تھے، تو امام ابو حنیفہ کا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فتویٰ ہے کہ 3 طلاق جو ہے 3 ہی مانی جائے گی۔ لیکن کوئی بندہ بھی امام ابو حنیفہ کا وہ قول اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ وہ دلائل نہیں پیش کر سکتا۔ کوئی بندہ بھی کہتا ہے کہ جی امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے تو ٹھیک ہے، وہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ اور امام ابو حنیفہ نے جو دلائل دی ہیں اس چیز کے لیے، مولوی کے دلائل نہیں، جو امام ابو حنیفہ نے دلائل دی ہیں وہ سامنے پیش کریں، تو وہ نہیں پیش کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فقہاء تھے، آج بھی یہی ہے، آپ چلے جائیں فتویٰ مانگنے کے لیے، آپ کو فتویٰ تو دے دیں گے لیکن وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ جی انہوں نے کس آیت کی بنیاد پہ اور کس حدیث کی بنیاد پہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ جی یہ بات اس طرح ہوگی۔ اور اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں اتھارٹی کوٹ کرو تو وہ کہیں گے تم کون ہوتے ہو؟ بھئی ہم علماء ہیں، بات ماننی ہے تو مانو، نہیں تو جاؤ، ہم علماء ہیں جی، ہماری مرضی ہے، ہم جیسے فتویٰ دے دیں۔ تو یہ ایک کلچر ہے ہمارے معاشرے میں کہ بغیر اتھارٹی کے فتویٰ دیا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں بتایا جاتا کہ جی اب جیسے امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا شیطانی آیات کتاب کا جو رائٹر تھا سلمان رشدی، اس کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا تھا ایران کے آیت اللہ خمینی صاحب نے کہ جی وہ واجب القتل ہے، اور جو اس کو قتل کرے گا تو میں اس کو انعام بھی دوں گا اور اس کے ساتھ ملاقات بھی کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر کوئی ان سے پوچھے کہ جی یہ کس آیت اور کس حدیث کی بنیاد پہ یہ فتویٰ دیا ہے تو وہ کوئی بھی نہیں بتا سکے گا۔ ایران میں کسی سے بھی پوچھ لیں کہ جی وہ امام خمینی نے کس آیت اور کس حدیث کی بنیاد پہ فتویٰ دیا تھا، آپ نے خود وہ آیت نہیں بتانی ہے، نہیں جو امام خمینی نے کوٹ کی ہو، تو انہوں نے کوئی آیت کوٹ نہیں کی، کوئی روایت کوٹ نہیں کی، کوئی حدیث کوٹ نہیں کی، کسی امام ائمہ اثنا عشر میں سے کسی امام کا قول کوٹ نہیں کیا کہ چونکہ امام رضا نے یا امام جعفر صادق نے یا امام موسیٰ کاظم نے یہ فرمایا تھا تو اس روایت کی بنیاد پہ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ سلمان رشدی جو ہے واجب القتل ہے۔ رواج ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو فقہ کی کتابیں آپ پڑھ لیں اس میں فتوے موجود ہوں گے لیکن اس کی اتھینٹسٹی موجود نہیں ہوگی، تو بھئی یہ تو پھر بات نہ ہوئی نا۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جی مرضی سے جو مرضی بندہ فتویٰ دیتا رہے اور آپ فتوے مانتے رہیں۔ تو جب بھی کوئی فتویٰ آپ کو دیتا ہے آپ اس سے اتھارٹی ضرور پوچھیں۔ اندھی تقلید کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے قرآن میں، اور اسلام نے اندھی تقلید سے منع کیا ہوا ہے، کیونکہ یہی اندھی تقلید جو ہے اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی قرآن کی، میں پھر وہی واقعہ بیان کرتا ہوں، پہلے بھی شاید بیان کیا تھا کہ طاہر القادری صاحب کسی دور میں پشاور گئے تھے اور بارٹ لا یہ
بار کونسل سے ان کا خطاب تھا، تو وہاں پہ انہوں نے چاروں فقہ پر بات کی، اور پھر انہوں نے فقہ حنفیہ کی کافی تعریفیں کی، اور یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ تو وہاں پہ جو ایک پرویز صاحب کے پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے عبداللہ ثانی صاحب، تو اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو اللہ مغفرت فرمائے ان کی، تو عبداللہ ثانی صاحب نے ان سے کویشچن کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا قرآن کی 6666 آیات میں سے کوئی ایک آیت ایسی ہے جو یہ کہتی ہو کہ فقہ حنفی پر عمل کرنا لازمی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جی سائے ستہ کی 6 کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب میں کوئی ایسی روایت موجود ہے جو یہ کہتی ہو کہ جی فقہ حنفیہ کو فالو کرو؟ تو اس نے کہا نہیں جی ایسی تو کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی پھر آپ پچھلے 1 گھنٹے سے ہمارا کیوں مغز کھا رہے ہیں کہ فقہ حنفیہ فقہ حنفیہ؟ تو بھئی فقہ حنفیہ جو ہے امام ابو حنیفہ کے فتاوی پر مبنی ایک فقہ ہے۔ اب اگر اس کی دلیل موجود ہے، اور فقہ حنبلی کی بھی دلیل موجود ہے اور فقہ مالکی بھی دلیل موجود ہے، تو آپ تینوں دلائل میں سے دیکھ لیں جس کی دلیل زیادہ سٹرانگ ہے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ جی آپ نے فلاں کے فتوے پہ عمل کرنا ہے یا فلاں فقہ کے اوپر چلنا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے دور کے بڑے علماء تھے اور انہوں نے فتاوی دیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی بھی عالم کا فتویٰ بغیر دلیل کے نہیں ایکسیپٹ کیا جا سکتا کہ بس جی میں کہہ رہا ہوں آپ مان لو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین کے معاملے میں نہ ایسا کرنا چاہیے اور نہ ایسا ہونا چاہیے، چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہے وہ اپنی بات کی دلیل دے، کیونکہ شریعت میں صرف اور صرف اللہ کا اور رسول کا حکم آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جا سکتا ہے، باقی کسی کا بھی حکم جو ہے وہ دلیل سے ہوگا۔ اگر اس کے پاس قرآن و سنت کی دلیل ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر قرآن و سنت کی دلیل اس کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر اس کا حکم تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح کسی ایک فقہ کو فالو کرنا یہ قرآن کا حکم ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ وہ لوگ جو قول کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس میں سے احسن کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ فاولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اولو الالباب ہیں، یعنی صاحب عقل لوگ ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جی آپ نے سب کی بات سننی ہے، امام ابو حنیفہ کی بھی سنیں، امام مالک کی بھی سنیں، امام احمد بن حنبل کی بھی سنیں، امام جعفر کی بھی سنیں، امام موسیٰ کاظم کی بھی سنیں، اور سب کی سن کے سب کے دلائل کو سنیں، اور پھر اس میں سے جو احسن ہو، زیادہ لاجیکل ہو، زیادہ ساؤنڈ ہو، زیادہ قرآن و سنت کی دلیل پر مبنی ہو، اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں۔ قرآن کا تو یہ حکم ہے، کسی ایک فقہ کو فالو کرنا جو ہے یہ مولویوں نے نکالا ہے، قرآن نے یہ حکم نہیں دیا۔ تو ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی امام کا ہر فتویٰ احسن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فیتبعون احسنہ، آپ نے احسن کی پیروی کرنی ہے، اور احسن وہی فتویٰ ہوگا جس کے پیچھے قرآن و سنت کے زیادہ دلائل ہوں۔ تو ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کے جو اپنے دلائل ہیں وہ پیش کیے جائیں۔ جو مولوی بھی کہتا ہے، جو فقہ حنفیہ کو مانتا ہے، وہ کہے کہ جی امام ابو حنیفہ نے یہ دلائل دیے ہوئے ہیں، وہ اپنے دلائل پیش نہ کرے جو امام ابو حنیفہ نے دیے ہیں، اور وہ تاریخ کی وہ کتاب بتائے کہ جی کس کتاب سے اس نے لیے ہیں، اور امام ابو حنیفہ نے کب یہ دلائل دیے تھے اور یہ کس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ خود دیکھیں۔
اور پھر اس کو دیکھ لیں، اور یہ جو میں نے دلائل دیے ہیں قرآن سے اور حدیث سے، ان کے ساتھ میچ کروا لیں، اور اگر وہ زیادہ اتھینٹک ہے، زیادہ اسٹرانگ دلائل ہیں، وہ زیادہ دین کے قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، تو پھر اس کے مطابق عمل کریں، نہیں تو یہی قرآن اور سنت کا کنسیپٹ ہے جو میں نے پیش کیا ہے، اور یہ حضور ختمی مرتبت کی سنت پر بھی میں نے سارے دلائل دے دیے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ روایات میں تو دوسری روایات موجود ہو سکتی ہیں، تو وہ جو قرآن کے خلاف ہوں وہ روایات ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔